أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلندر برادران عزیز، ذکر حق میں یوں ہی لذت کم نہیں ہوتی، چہ جائے کہ وہ بھی ذکر معراج ہو، اور وہ بھی ہماری زبانی نہیں بلکہ رب اکبر کی زبانی۔ یہ بڑا دلاویز اور بڑا ایمان افروز مقام سخن ہے قرآن حکیم کا، جہاں قسم کھا کے رب اکبر نے اپنے حبیب کی معراج کا تذکرہ فرمایا۔ برائے خوشنود محمد والے محمد صلوات۔ سورہ مبارکہ نجم اس میں جو تعداد آیات ہے وہ بھی بہت فکر انگیز ہے، اور خصوصیت کے ساتھ سورہ کے ابتدا میں جو 18 آیتیں ہیں یہ قیامت کی آیتیں ہیں۔ رب اکبر نے فرمایا ہے کہ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹے، میرا یہ حبیب وہ ہے، یہ تمہارا صاحب وہ ہے جو نہ بہکا نہ بھٹکا، اور یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں اپنی خواہش نفس سے، مگر یہ کہ یہ وہی کہتا ہے جو ہم وحی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوا: علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ۔ مسلسل آیت ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ فدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ پھر یہاں پر آ کر مترجمین اور مفسرین میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا
علمہ شدید القوا، یہ آیت آئی، اس آیت کے بعد ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ اپنی ہوائے نفس سے، اپنی خواہش نفس سے کچھ بولتا ہی نہیں، لب کشائی نہیں کرتا، مگر یہ کہ وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہا علمہ شدید القوا، اسے بڑی قوتوں والے نے علم دیا ہے۔ یہاں پر مفسرین میں خاصا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں علمہ شدید القوا، شدید القوا سے مراد جبرائیل ہیں، تو گویا جبرائیل معلم ہے اور پیغمبر متعلم۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے، ترجمہ کیا، اس میں مسلک کی قید بھی نہیں ہے، اس میں مسلک کی قید بھی نہیں ہے۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ جبرائیل مراد جبرائیل علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى، ذو مرۃ بڑے پرہیبت ذات، جمیل ذات، مختلف معانی ذکر کیے گئے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ عجب ذوق ہے کہ استاد اسے قرار دیا جا رہا ہے جو خود مقام سدرہ پہ ٹھہر کے کہتا ہے کہ اس کے آگے ہماری منزل نہیں ہے۔ اس کے آگے آپ ہیں اور بس وہ خلوت سرمدی ہے۔ کہ جہاں آپ کے علاوہ کسی کی سمائی نہیں ہے، کسی کا گزر نہیں ہے۔ ہمارے شعراء عشق و عرفان نے اس مضمون کو بڑی دلاویزی کے ساتھ ادا کیا ہے کہ جبرائیل نے فرمایا کہ اگر یک سرے منہ یہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے اگر ایک سرے منہ یہ برتر پرم، ایک بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں، فروغ تجلی بے سوزد پرم، فروغ تجلی سے خود میرے بالوں پر جھلس کے رہ جائیں۔ سید الملائکہ جبرائیل فطرس بن جائیں۔ تو جو جبرائیل وہاں ٹھہر جاتے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے علم عطا کیا۔ یہ بہرحال اشتباہ ہے، اور جتنے بھی اس سلسلے میں تعویلات کیے جائیں، جب نبی کریم فرما چکے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب اکبر نے میرا نور خلق فرمایا۔ جب معصومین نے فرمایا کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، پہلے ہم نے تسبیح کی تب ہماری تسبیح سن کے ملائکہ نے تسبیح کی۔ تو جس کا جو مرتبہ ہے وہی رکھیے۔ حضرت جبرائیل خدمت گزار بارگاہ قدسی، وہاں سے پیغامات اور اشارات لے کے آتے تھے
کہ رسول اب آپ یہ آیت پہنچا دیجئے، اب آپ یہ پیغام سنا دیجئے، اب یہ موقع آ گیا ہے، یہ بات انہیں بتا دیجئے، سمجھا دیجئے. یہ خدمت جناب جبرائیل کے سپرد تھی، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ ادب مصطفوی ہے، ادب بارگاہ الہی. ان کے نزدیک یہ ہے کہ پورا قرآن قلب پیغمبر میں موجود ہے، اس کے باوجود منتظر رہتے ہیں کہا جائے کہ پڑھو تب پڑھیں. یہی ادب انہیں سکھایا بھی گیا ہے، یہی ادب انہیں سکھایا بھی گیا ہے. قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے، اور خود حضور نے فرمایا ہے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، اور کیا اچھا ادب سکھایا ہے. ادب بارگاہ الہی. اللہ اکبر. کل بھی میں نے دو ایک جملے عرض کیے تھے، آج پھر عرض کر رہا ہوں. ہم لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، اسلام کی دولت ہے ہمارے پاس، کلمے کی نعمت ہے ہمارے پاس، دامن ختم نبوت ہمارے ہاتھوں میں ہے، مشعل ولایت ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہمیں بہت با ادب ہونا چاہیے. ہمیں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بہت با ادب ہونا چاہیے. ہمیں پیغمبر کی بارگاہ میں بہت با ادب ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں بہت با ادب ہونا چاہیے. اپنے جذبات کے سہارے سے مذہبی رسوم کا فیصلہ نہ کریں. ہم کیا، ہمارے ناقص جذبات کیا، ہمارا شعور کیا، ہمارا علم کیا، ہماری معرفت کیا. اور سب سے بڑی بات یہ جملہ میں نے گزشتہ برسوں میں بھی کہا ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں. میرے عزیز جوانوں، میرے بزرگوں، عزاداروں، ائمہ معصومین کے عشق کا دم بھرنے والوں، ایک بات یاد رکھو، ہم حکم پرست ہیں، رسم پرست نہیں. اپنے نفوس کی خود ہمیں تربیت کرنی ہے. ہمیں اپنے نفوس کی تربیت کرنی ہے. ہمیں اپنے نفس کو سرکش نہیں چھوڑنا ہے. سرکشی عشق کا مزاج ہی نہیں ہے. سرکشی عشق کا مزاج نہیں ہے. عشق تو معشوق کے چشم و ابرو کے احکام کی پابندی سکھاتا ہے. عشق بندگی سکھاتا ہے، سرکشی نہیں سکھاتا. آداب عشق سیکھیں. وہ مجھے ذہن میں کچھ یاد سا آ رہا ہے، بھول جاؤں طبیعت آج پھر مزمحل ہے. کچھ غلط شعر کی قرأت کروں تو افتخار صاحب شاید اس کی تصحیح کر دیں. میر تقی میر کا شعر ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. عشق دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. عشق ادب سکھاتا ہے، عشق تہذیب سکھاتا ہے. عشق خاک کو سونا نہیں کندن بناتا ہے. عشق بندگی سکھاتا ہے. عشق عبدیت کا جوہر ہے، اور عبدیت ہی وہ وصف ہے جو سبب معراج بنتا ہے. عبدیت
آپ حضرات چاہتے ہیں کہ میں جیسے بھی ممکن ہو بس خوب فضائل پڑھوں اور آپ واہ واہ کریں، نعرے لگائیں، درود بھیجیں، محظوظ ہوں اور چلے جائیں؟ یعنی فضائل صرف اس لیے سننا چاہتے ہیں کہ ذوق سماعت کی آسودگی ہو جائے اور کوئی بار عمل کاندھوں پر نہ آئے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ ویسے بھی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے، کوئی منقبت ایسی نہیں ہے کہ جو درس عمل نہ دے۔ کوئی فضیلت، کوئی منقبت ایسی نہیں ہے کہ جس میں درس عمل نہ ہو۔ جسے آپ صرف فضیلت و منقبت کی روایتیں سمجھتے ہیں، اس میں بھی درس عمل ہے، اور معراج میں تو بہت بڑا درس عمل ہے۔ میں قبل اس کے کہ اب سورہ نجم کی آیتوں کے ضمن میں گفتگو کروں، پھر جاتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کے مطلع کی طرف۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ کیا کہنا، پاک ہے، منزہ ہے، نقائص سے بری ہے، سر بسر کمال ہے، سر بسر جلال ہے۔ وہ ذات بلند ہے، اس کا دامن کبریائی ہر نقص سے، جو اپنے عبد کو راتوں رات معراج پر لے گیا۔ کسے لے گیا؟ عبد کو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ نہیں کہا گیا سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری بخاتمہ، سبحان الذی اسری بحبیبہ، سبحان الذی اسری بخلیلہ، سبحان الذی اسری بخاتم النبیین، سبحان الذی اسری بسید المرسلین۔ نہیں، کچھ نہیں، کوئی عہدہ اور منصب ذکر نہیں کیا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس ذات کا جو اپنے بندے کو، اپنے عبد کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرانے کے لیے لے گیا۔ سبحان اللہ۔ عبد عبد عبد، یہ کتنا بڑا لطف کبریائی ہے جوانان عزیز، یہ کتنا بڑا لطف کبریائی ہے۔ اسی آیت میں وہ راز منکشف کر دیا کہ بلندیوں تک پہنچنے کا اصل وصف کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ علمی اصطلاح استعمال کرنے میں مجھے تو کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی اردو کو اور سلیس تر کروں۔ ہمیں تو مأمور کیا گیا ہے کہ ہم اپنی اردو بہتر بنائیں۔ مولانا عربی الفاظ نیچے سے بول کر بگاڑ رہے ہیں میری اردو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبدیت، عبدیت، بندگی۔ یہاں ٹھہر کے ایک نقطے کا ذکر کر دوں۔ مولانا تشریف فرمائیں۔ عربی زبان کی جب بات ہوگی تو ظاہر ہے میں ان کو اس لیے حوالے میں پیش کر کے جاؤں گا کہ میں تو چلا جاؤں گا، ان کی جان بھی آفت میں پڑی رہے، چین سے نہ بیٹھنے دیجیے۔ عالم سے زیادہ رجوع کیجیے، زیادہ سے زیادہ سوال کیجیے، زیادہ سے زیادہ ملیے۔ عالم کی قدر یہی ہے۔ آپ حضرات دوسری طرح سے یہ کرتے ہیں کہ چین سے نہ بیٹھے عالم۔ میں جس مفہوم میں کہہ رہا ہوں اس مفہوم کو سمجھیں۔ یہ لفظ عبد جو ہے عین بے دال، اسی سے جو مختلف
افعال مختلف ابواب سے آئے ہیں، اس میں عربی زبان میں جب کسی ناہموار راستے کو ہموار بناتے ہیں، راستے جو نشیب و فراز جن میں زیادہ ہوتے ہیں، اوبڑ کھابڑ راستے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں، بھارت میں کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سڑکوں میں گڑھے نہیں ہوتے، گڑھوں میں سڑکیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو راستے ہوتے ہیں اونچے نیچے، ان راستوں کو ہموار کرنا، یعنی جہاں نشیب ہے وہاں مٹی ڈال کے برابر کرنا، اسے اونچا کرنا، اور جہاں بے سبب راستہ بہت سر اٹھائے ہوئے ہے وہاں اس کا سر تراش کے ہموار کرنا، راستے کو برابر کرنا، اسے کہتے ہیں عبد السبیل، عبد الطریق، یعنی راستے کو ہموار کر لیا۔ جو اور اہل لغت نے استعمالات لکھے ہیں اس میں یہ بھی ہے، لغت رجوع فرمائیے کہ راستے کو ہموار کر لیا۔ عبد السبیل یا عبد الطریق، یہ بھی اہل زبان کا ایک استعمال ہے، راستے کو ہموار کر لیا۔ اب اس معنی کو پیش نظر رکھ کے میں کہوں کہ عبدیت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارا نفس، اس میں کچھ نشیب ہے، کچھ فراز، کہیں اخلاقی پستیاں ہیں اور کہیں بیجا انانیتیں اور سرکشیاں ہیں۔ جہاں اخلاقی پستی ہو وہاں اسے بلندی تک پہنچایا جائے، جہاں سرکشیاں ہوں وہاں اپنی انانیت کا سر تراش کر کے ہموار کیا جائے، تاکہ اوامر الہی کے لیے اس طرح راہ ہموار ہو جائے کہ جو حکم ہو اس پر عمل ہوتا چلا جائے۔ یہ ہے بندگی اور عبدیت کی منزل۔ عبد وہ ہے جو حکم کا بندہ، رسم کا بندہ نہیں، حکم پرست، رسم پرست نہیں۔ مولا کہیں رو، روئیں، مولا کہیں مسکراؤ، مسکرائیں، مولا کہیں کھڑے رہو، کھڑے رہیں، مولا کہیں کہ گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ دو، کاٹ دیں گے، مولا کہیں نہیں تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، جب تک ہم اشارہ نہ کرے جنگ کی ابتدا نہ ہو، پھر خاموش۔ یہ بندگی کے آداب ہیں، عشق کے آداب۔ میں ٹھہر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ آج 7 صفر ہے، معلوم ہے آپ حضرات کو آج کی تاریخ کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ ہمیشہ مجلسیں کرتے ہیں، ہمیشہ ماتم کرتے ہیں، ہمیشہ نوحہ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر آج 7ویں امام حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہے۔ جو اہل علم ہے ان کی نظر میں ہے، جو اہل علم نہیں ہے انہیں معلوم بھی نہیں کہ ان کی تاریخ ولادت ہے۔ یہ بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے، میں پھر دست ادب جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، آپ حضرات 12 امامی ہیں یا 2 امامی ہیں؟ 12 ہے بحمد اللہ، مگر عام طور پر ہمارا ذوق صرف یہ ہے کہ ہم فضائل میں صرف حضرت علی اور مسائل میں صرف امام حسین، زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے۔ کیا ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم اپنے 12 اماموں کا تذکرہ کریں؟ ان کا اپنا مرتبہ ہے، وہ ابو الائمہ ہیں، سید الاولیاء ہیں، خاتم الاوصیاء ہیں، ان سے ولایت کا سلسلہ چلا ہے، ان سے امامت کا سلسلہ چلا ہے، ان کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہوگا، ہوتا رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا، جو روکے گا وہ نابود ہو جائے گا۔ مگر ساتھ ساتھ باقی ائمہ، باقی اولیاء، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کہ یہاں حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے 3 دن تک ولیمے کا سلسلہ جاری رکھا. 3 دن تک ولیمہ گویا ایک طرح کی مسرت تھی. ایک حجت خدا پیدا ہوا ہے, ایک ولی خدا, ایک امام برحق, جس سے سلسلہ امامت آگے بڑھے گا. ان سب چیزوں کا خیال رکھیے اور رسم پرست نہ بنیے, حکم پرست بنیے. یاد رکھیے گا, شعار ہمارا یہ ہونا چاہیے, شعار یہ ہونا چاہیے. کوئی رسم کوئی حقیقت نہیں رکھتی, حکم مولا سبحانہ و تعالی وہ اصل ہے. اس حکم میں یاد رکھیے گا, آپ کے ذوق کی تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں, لیکن افسوس یہ کہ بعض حضرات ان چیزوں کا بھی, میں مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ مس یوز کر لیتے ہیں. نماز کے سلسلے میں بھی ہم حکم پرست ہیں, رسم پرست نہیں. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں, حکم مولا ہے. نماز نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائیں. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, آپ نے آواز دی اس کا نام لے کر, اس نے حضور کا جواب نہیں دیا. آپ نے دوبارہ آواز دی, اس نے جواب نہیں دیا, آپ خاموش ہو گئے. جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پکارا تھا. کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. یہ کیسا نادان ہے, وہ دیکھ نہیں رہا ہے, رسول اللہ خود دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے. یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے کہا مگر میں بلا رہا تھا. حضور بتانا چاہتے تھے کہ نماز کی اصل حقیقت یہ ہے کہ صدائے محمد پہ لبیک کہنا ہی نماز ہے. محمد کہے نماز پڑھو, نماز. عین حالت نماز میں آواز دے دیں تو نماز کوئی حیثیت نہیں رکھتی. حضور کی آواز پر لبیک کہہ کے دوڑنا اور قدموں میں سر رکھ دینا, یہی عین نماز ہے. بس 2 نمازوں کا فرق سمجھ لیجئے, پھر بندگی اور حکم پرستی سمجھ میں آئے گی. ایک یہ ہے نادان جو حضور سے کہتا ہے پکارنے پر کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا, اور حضور کو کہنا پڑا کہ میں جب پکاروں. قرآن بھی حکم دیتا ہے کہ جب رسول پکارے اور اللہ پکارے تو ان کی آواز پر فوراً آواز دو. فاستجیبوا للہ ولرسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ آواز دو, لبیک کہو. ایک یہ نادان ہے, اور ایک وہ عارف کامل ہے کہ حضور نے اس کے زانوں پہ سر رکھ کے استراحت کا ارادہ فرمایا, یہ خاموش بیٹھا رہا. یہ وہی ہے جو کہتا ہے کہ میں تو رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. حضور نے زانوں پہ سر رکھا اور استراحت فرماتے رہے. بس میں یہی تعبیر اختیار کروں گا, استراحت فرماتے رہے, اور یہاں تک کہ سورج غروب کر گیا. اس سے بڑا عاشق نماز کون ہوگا؟ پہلو تک نہیں بدلا. جب حضور نے خود آنکھیں کھولی, کہا یا علی نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ کیسے پڑھ سکتا تھا, میں آپ کی خدمت میں تھا, آپ کی بندگی میں تھا. اس کا انعام کیا ملا؟ اللہ اکبر. اس بندگی کا انعام کیا ملا؟ اس کو سمجھانا پڑا کہ نماز میری آواز پہ آواز دینے کا
اور یہاں دنیا کو سمجھا دیا کہ میری بندگی میں شان مرتضیٰ یہ ہے کہ جس کے نماز کے احترام میں سورج پلٹ آتا ہے۔ سورج کا پلٹنا معمولی بات ہے، لیکن یہ سورج پلٹا کس شان سے؟ شان بندگی، حکم پرستی۔ میں نے کہا تھا عشق و ادب سکھاتا ہے کہ معشوق کے چشم و ابرو کے احکام کی تعمیل کرتا ہے انسان۔ کچھ کہا نہیں رسول نے، زانوں پہ سر رکھ کے لیٹ گئے، بس معلوم ہے کہ میں مرضی کیا ہے، مشیت کیا ہے، استراحت کرنا چاہتے ہیں۔ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سننے کی ضرورت نہیں، علی خدمت میں بیٹھے ہوئے، سورج پلٹ کے آ جاتا ہے۔ جو ایک دعا سے اور ایک اشارے سے سورج پلٹا دے، سورج پلٹا دے، ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے، اس کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زنجیر در ہلتی رہی، بستر گرم رہا اور گیا بھی اور آ بھی گیا، تو یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تو صرف اس موقع پر آج اتنا صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ذکر معراج میں بھی درس عمل ہے، اور وہ درس عمل کیا ہے؟ ہمیں آداب بندگی سیکھنا ہے۔ میں آج یہ آخری مجلس ہے، بہت فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، مگر یہ جملے بھی یاد رکھنے ہیں آپ کو کہ ہمیں اپنے نفسوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے ذہنوں کی تربیت کرنی ہے، ہمیں ادب بارگاہ الہی کا پابند ہونا ہے، ہمیں معصوم کا مزاج شناس ہونا ہے۔ ہمارے عزادار جوانوں یہ بتاؤ، تمہارا جوش، تمہاری جرأت، تمہاری شجاعت، تمہاری ہمت، تمہارا جذبہ زیادہ ہے یا حضرت ابو الفضل العباس کا؟ قابل قیاس بات ہے۔ وہی جبرائیل کی بات دہراؤں، جبرائیل نے مقام سدرہ پہ کہا تھا کہ ایک بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو جھلس کے خاک ہو جاؤں۔ اگر آپ میں سے کوئی سوچ بھی لے کہ آپ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے جذبات سے اپنے جذبات کا موازنہ بھی کریں تو خاک ہو جائے کچھ۔ کیا معرفت امام ہے، کیا عشق امام ہے، کیا شجاعت ہے، کیا جرأت ہے، کیا ہمت ہے، مگر بندگی کی شان کیا ہے؟ بندگی جو امام کہیں وہ کرو۔ اس وقت امام پردہ غیب میں، علماء کی قدر کرو، علماء سے پوچھو امام کی مرضی کیا ہے، آپ بتائیے۔ اگر یہ غلط بتائیں گے یہ گناہگار ہوں گے، تم گناہگار نہیں ہوگے، اور یہ غلط بتائیں گے نہیں۔ وہ دوسرے مکاتب فکر ہیں جہاں علماء درباروں سے وابستہ ہو کر مسائل کو بدل دیتے ہیں۔ ہم کبھی درباروں کے وفادار نہیں ہوئے، ہم تو صرف سرکار نبوت کے وفادار ہیں، ہم صرف دربار ولایت کے وفادار ہیں۔ ہمارے مراجع کرام، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جو معصومین ہیں وہ تو مقام عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں، ان کا دامن عصمت اتنا بلند ہے کہ ان کے دامن تک غبار ترک اولا نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے علماء وہ ہیں، مراجع تقلید وہ ہیں، یہ موجودہ مراجع تقلید کہ ان کے دامن تقوی پر گناہ کا داغ نہیں ہے۔ عدالت، تقوی، عدالت، تقوی، ان کی معرفت پیدا کیجئے، ان کی معرفت پیدا کیجئے۔ مقام ولی فقیہ کو سمجھیے کہ کیا ہے۔ کوئی ولی فقیہ ہے تو دوسرے تمام مراجع و مجتہدین بھی اس کے حکم کا احترام کرتے ہیں، یہ ہے ولی فقیہ، اس لیے کہ اس کے دامن پہ کوئی گناہ کا داغ نہیں ہے۔ وہاں ردائے عصمت ہے، یہاں ردائے تقوی، وہاں ردائے عصمت ہے، یہاں ردائے تقوی۔ معمولی بات نہیں ہے،
یہ سب باتیں کہیں. ان کا وجود گواہ ہے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے آقا کیسے ہوں گے. اطاعت، بندگی، احکام سیکھیں، ہفتہ وار احکام کی نشست رکھیں. آپ اپنے اپنے علاقے میں مسجدوں میں پڑھا لکھا ذمہ دار پیش نماز معین کریں، پھر اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اور اس سے کہیں کہ ہفتہ وار ہم آئیں گے، ہمیں چھٹی نہیں ہے، ہمیں روزانہ سروس پہ جانا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہماری زمین جائیداد ہے، کھیتی باڑی ہے، ہم روز نہیں حاضر ہو سکتے، ہم ہفتے میں ایک دن آپ کی خدمت میں آئیں گے. ہمیں اس دن آپ سے ذاکری نہیں سننی ہے، ہمیں فضائل نہیں سننے، مصائب نہیں سننے، ہمیں تو مولا کے احکام بتاؤ کہ مولا ہم سے چاہتے کیا ہیں. حکم سناؤ. عشق و بندگی کے ارادے سے حکم کا سننا اتنا ہی ثواب رکھتا ہے جتنا فرش عزا بچھا کر مجلس عزا کرنے کا. مجلس عزا کا اپنا مقام ہے، مجلسوں میں کمی نہیں آنی چاہیے، ماتم کے شور میں کمی نہیں آنی چاہیے، جلوس عزا کے شکوہ میں کمی نہیں آنی چاہیے. حسین مظلوم کا پرچم ہمیشہ بلند رہنا چاہیے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ وہ بلند رہے گا، تم بلند رکھو یا نہ رکھو، وہ بلند رہے گا. یہ تو سعادت مندی ہے ہماری کہ اس کے زیر سایہ سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے. اس میں کوئی کمی نہ آئے. بدل نہیں بتا رہا ہوں کہ مجلسیں نہ کر کے احکام کی نشستیں رکھو، نہیں، مجلسیں اپنی جگہ مسلسل رہیں مگر احکام سے غفلت نہ ہو. مولا کی فوج میں داخلہ کیسے ہوگا جب تک کہ ڈسپلن نہ ہی معلوم ہوگی، کوڈ آف کنڈکٹ نہیں معلوم ہوگا تو داخلہ کیسے ہوگا. ہر شخص چاہتا ہے ہم مولا کی فوج کے سپاہی بن جائیں. کیسے سپاہی بنیں گے؟ کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، کچھ ڈسپلن ہوتی ہے، کچھ ادب ہوتا ہے. یہ سیکھیں، کون سکھائے گا؟ تقلید کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہم بیعت نہیں کرتے. تقلید بیعت نہیں ہے، بیعت ہم معصوم کی کرتے ہیں، غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتے. مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، بیعت نہیں ہوتی. مجتہد کی تقلید انسان کو تربیت دے کر اس قابل بناتی ہے کہ معصوم کی بیعت کر سکے. بیعت کا سلیقہ بھی تو آئے. کیسے بیعت کریں گے؟ کیسے بیعت کریں گے؟ بیعت کی صف میں کھڑے ہونے کا سلیقہ تو آئے. ہاتھ بڑھانے کی جرات کیسے ہوگی؟ وہ سلیقہ تو آئے، وہ ڈسپلن تو سیکھیں. نفوس کی تربیت کریں، بندگی سیکھیں عشق کے ساتھ، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا عروج پیدا ہوتا ہے. بس جو باتیں عرض کرنا چاہتا تھا وہ عرض کر چکا. اب کچھ باتیں تو معراج کی اور ہو جائیں. معراج مصطفیٰ آیات الہیہ میں سے، معجزات الہیہ میں سے ہے. خود معراج کا سفر معجزہ ہے، معجزہ در معجزہ در معجزہ در معجزہ. اس ایک معجزے میں نہ جانے کتنے معجزے ہیں. براق کا وجود معجزہ، رف رف کا وجود معجزہ، مصطفیٰ کا وجود معجزہ، براق کے ساتھ سفر معجزہ، سدرۃ المنتہا تک جانا معجزہ، سدرۃ المنتہا سے پہلے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا معجزہ، مسجد اقصیٰ سے آسمان کی بلندیوں تک جانا معجزہ، ایک ایک آسمان کی تفصیل کے ساتھ سیر کرنا معجزہ، جنت کو دیکھنا معجزہ،
جہنم کو دیکھنا معجزہ، اور اس کے بعد مقام قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچنا اور وہاں جا کر معجزے پر معجزے دیکھنا، یہ دیکھنا شان خدا کہ مصطفیٰ جسے زمین پر چھوڑ کر آئے تھے وہ تو وہاں خلوت سرمدی میں موجود ہے۔ اب یہاں پر کیا کروں، جنرل صاحب بھی تشریف فرمائیں، یہ چاہیں تو فلائٹ لیٹ ہو سکتی ہے، میں فضائل پڑھ سکتا ہوں، مگر عام طور پہ ایسی ہوتی نہیں ہے۔ یہ فلائٹ لیٹ کرا بھی دیں تو میری آواز جو ساتھ نہیں دے رہی ہے اس کا کیا کروں۔ معراج میرا بہت پسندیدہ موضوع ہے، اور اب پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے برادر شفیق و بزرگوار جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا مولوی شفا نجفی صاحب تشریف فرمائیں۔ جو نادان لوگ ہیں وہ مولوی کہنے پہ ناخوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے میرا مرتبہ چھوٹا کر دیا۔ مولوی ہونا بڑا مرتبہ ہے، مولانا ہونا بڑا مرتبہ نہیں ہوتا۔ مولانا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مولوی وہ ہوتا ہے جو مولا کا ہو کر رہ جائے۔ مولوی اس میں منصوب ہے، مولانا مضاف مضاف الیہ ہے، مولا نا کی طرف مضاف ہے۔ مولا نا کی طرف مضاف ہے۔ عربی میں تو نا ہے ضمیر جمع متکلم، اردو میں نا کے معنی آپ جانتے ہیں۔ مولانا یعنی ہمارے مولا، ہم کسی کو بھی مولا بنانا، ہمارے بنانے کا کیا معیار ہے؟ لوگوں نے کیسے کیسوں کو کیا کیا بنا دیا، اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ فرق کیا پڑ گیا؟ نہ بنانے والے بن سکے، نہ بننے والے بن سکے، دونوں بگڑ کے رہ گئے۔ ہم جسے بھی چاہیں مولا بنا لیں، مولانا کہنا شروع کر دیں۔ اصل کام ہے مولوی بننا۔ مولوی میں مولا کے ساتھ یائے نسبت ہے، مولوی یعنی مولا والا، سبحانہ و تعالی، جو اپنے کو وقف مولا ہے، مولا۔ اور فرمایا مولا المولوی، مولانا المولوی۔ پہلے علماء کے القاب و آداب لکھے جاتے تھے تو اس میں یہ لکھا جاتا تھا، 3 4 5 سطروں میں القاب ہوتے تھے، اور وہ القاب میں آیت اللہ و حجت الاسلام اور فقۃ الاسلام اور رئیس المتکلمین اور جتنے قافیہ بندی ہو سکتی تھی سب ہوتی تھی۔ آخر میں پہلے لفظ مولانا آتا تھا، پھر مولانا المولوی، یعنی یہ ہمارا مولانا وہ ہے کہ جو اصل میں مولوی ہے۔ یعنی ہم نے کسی ایسے ویسے کو مولانا نہیں کہا ہے، بلکہ جو مولا والا ہے اسی کو ہم نے اپنا مولا یا آقا یا پیشوا بنایا ہے۔ بہرحال یہ تشریف فرمائیں، تو میں مقام شکر میں تحدیث نعمت کر رہا ہوں۔ یہ جو بحث ہے نا کہ معراج پیغمبر جسمانی تھی یا روحانی، اس میں علماء نے قرآن مجید سے بھی استدلال کیا ہے کہ یہ معراج جسمانی معراج تھی، یعنی مکمل وجود کے ساتھ، روح و جسم کے ساتھ معراج ہوئی، روح و جسم کے ساتھ، مکمل وجود کے ساتھ معراج پیغمبر ہوئی۔ جو دلیل عام طور پر ذکر کی جاتی ہے وہ صرف ایک، اور وہ وہی لفظ عبد سے ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے بھی یہ دلیل نقل کی ہے تفسیر کبیر میں، اور دوسرے علماء نے نقل کی ہے، ذاکرین نقل کرتے رہے، آپ مجھ سے پہلے سن چکے ہوں گے
یہ دلیل کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جس نے اپنے عبد کو راتوں رات سیر کرائی. تو کہتے ہیں عبد کا اطلاق صرف روح مجرد پہ نہیں ہوتا، عبد کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پر ہوتا ہے. یہ طالب علم کہتا ہے کہ یہ دلیل اپنی جگہ، یہ دلیل لفظی ہے اور اس میں مناقشے کی گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ جسم و روح کے ساتھ عبد کا اطلاق بشر کے لیے درست، تسلیم، سلمنا، مگر وہ وجودات نوریہ جو صرف نور کے ہیں، جن کے پاس خاکی جسم نہیں آئے، ملائکہ، کیا ان پر عبدیت کا اطلاق نہیں ہوتا؟ کیا وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتے؟ مناقشے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مناقشے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن اسی آیت کریمہ میں سبحان الذی اسری بعبدہ، اس آیت میں 8 دلیلیں موجود ہیں. اس ایک آیت میں 8 دلیلیں موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم کو یہ معراج پورے وجود کے ساتھ حاصل ہوئی تھی، جسم کے ساتھ حاصل ہوئی تھی، صرف روحانی معراج نہ تھی. اس ایک آیت میں جو دلیلیں کچھ لفظی ہیں، کچھ عقلی، کچھ لفظی دلیلیں، کچھ عقلی دلیلیں. اب میں صرف ایک یا 2 دلیلوں کی طرف اشارہ کر سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں، تو وقت گزر چکا. یہ بتائیے کہ اگر معراج صرف روحانی تھی تو روح خود ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، روح مجرد ہے، ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے. مجرد کہتے اسے ہیں کہ جو مکانی نہ ہو، زمانی نہ ہو. توجہ رہے، مجرد کسے کہتے ہیں؟ جو مکانی نہیں ہے، زمانی نہیں ہے، وہ مجرد ہے، ایبسٹریکٹ، جس میں مادے کی خصوصیات نہیں ہے. روح میں مادے کی خصوصیت نہیں ہے. جب روح میں مادے کی خصوصیت نہیں ہے، بہت تفصیل سے عرض کر سکتا تھا مگر آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. جب روح میں مادے کے اوصاف نہیں ہیں، روح جسم نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، روح زمانی نہیں ہے، روح مکانی نہیں ہے، روح امر مجرد ہے. تو امر مجرد کے ٹریول کرنے کے لیے مکانی اور زمانی ریفرنسز کیوں لائے گئے؟ روح کے سفر کے لیے روح کسی مکان سے مکان تک سفر نہیں کرتی، چونکہ وہ ہے لامکانی. روح کے لیے زمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ روح ہے